على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ سورۃ حامیم سجدہ کل سے شروع ہوئی۔ کل کے درس میں قرآن کے لیے کہا گیا کہ بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ ہمارے کان بند ہیں، ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں گے، آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ یوں فرمائے ہیں کہ نہ مانو، میں تو ایک اللہ کا رسول ہوں، ایک تمہارے طرح ایک انسان ہوں، بندہ ہوں، ہدایت تو اللہ کے اختیار۔ فرمایا آپ یوں فرمایا، قل، آپ کہہ دیں، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے طرح ایک انسان ہوں، میں تمہارے طرح ایک انسان ہوں۔ ہاں، فرق کہاں ہے؟ یوحا الیہ، میرے طرف وحی کی جاتی۔ تو وحی جو ہے نا، یہ ہر ایک بندے پہ نہیں آتی، یہ اللہ کے خاص منتخب شدہ بندوں پہ آتی ہے، وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ پیغمبر ہوتے انسان ہیں۔ جس طرح بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بشر کہہ دیا، انسان کہہ دیا، یہ تو نور کہنا چاہیے۔ بھئی قرآن کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے طرح ایک انسان ہوں۔ اس دور کے کافر بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی انسان ہو کے پیغمبر کس طرح بن گیا؟ وہ کہتے تھے، سورۃ فرقان میں آپ حضرات نے سنا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازار جاتا ہے، شادی کی ہے؟ ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو کہ بتاتا کہ یہ نبی۔ تو یہ اس وقت بھی لوگ اعتراض کرتے تھے، آج بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اگر وہ اگر قرآن کے مطابق کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، نبی کو بشر کہہ دیا۔ بھئی اللہ اپنے نبی سے خود کہلوا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ گستاخ ہے، تو یہ غلط عقیدے، کچے عقیدے۔ قرآن کہتا ہے قل انما، یہ کئی جگہ ہے، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بشر الرسول، میں نے بشر کو رسول بنایا۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے طرح انسان ہوں، نہیں مانو گے تو نہ مانو، میں تمہیں زبردستی نہیں بنوا سکتا۔ کسی نبی نے بھی زبردستی اپنے امت کو نہیں منوایا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کتنی آزمائشیں ان پہ آئی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، آگ میں ڈالے گئے، ملک بدر کیے گئے، ہجرت پر مجبور ہوئے، لیکن ایک بندہ بھی ایمان نہیں، دو بندے ایمان لائے، ایک حضرت لوط علیہ السلام اور ایک ان کی بیوی ہاجرہ، یہ دو بندے ایمان لائے پورے امت، کیونکہ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب فوت ہو رہے تھے، بڑی مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تعاون کیا، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، آپ کی حمایت جاری رکھی۔ جب فوت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا بس کلمہ پڑھ دو،
صرف کلمہ پڑھ دو، باقی میں اللہ سے سفارش کرا لوں گا۔ تو ادھر ابو جہل کھڑا تھا، ابو لہب کھڑا تھا، بڑے بڑے عتبہ شیبہ بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے یوں سر ہلائے کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ اتنے میں قرآن کی آیت آ گئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ میرے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ تو پیارے چچا اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک ہیں اور بار بار کہتے ہیں یا ابت یا ابت یا ابت۔ سورۃ مریم میں 4 دفعہ یہ لفظ ہے یا ابت یا ابت، مان جاؤ میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لیکن نہیں مان۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار ہی کر سکتا ہوں، لیکن جب بعد میں اللہ کی وحی آئی کہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگنے بھی چھوڑ دی۔ ہاں جی، کہ کوئی مشرک ہو، کافر ہو، اس کو فوت ہو جائے، جس طرح ہمارے یہاں یہ سیاستدان جاتے، کوئی ہندو بھی فوت ہو جائے تو یہ اس کی دعا کے لیے بھی جاتے، ہاتھ اٹھاؤ، او خدا کے بندو، ہندو ایسے کہ یا ایسا ہی ہے، سیاستدانوں کو دیکھا ہے جب جاتے کہ یہ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ نے پیغمبر کو منع فرما دیا کہ کافر کے لیے والد ہے، لیکن مغفرت کی دعا منع ہے۔ ما کان للمشرکین ان یستغفروا، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعا مانگے۔ آج کل امریکہ میں لوگ مر رہے ہیں تو کیا ہم یہاں سے دعا کریں اللہ ان کو بخش دے؟ بخشش اس کے لیے ہے جو ایمان ہے، اور سب سے بڑی دولت اس لیے ایمان ہے۔ ایمان اسی لیے سب سے بڑی دولت ہے کہ اس پر بخشش کا دار و مدار ہے، ورنہ وہ ایمان تو ہمارے اندر ہے، پتہ تو نہیں ہے کہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کم ہے زیادہ ہے، کم زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن قیمت ہے اس کی۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹے کو کہا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ارکب معنا، تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی مجھے یہ پہاڑ بچا دے گا۔ کیا بچا دے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم الا من رحم، آج کوئی نہیں بچے گا سوائے جس پہ اللہ نے اپنا رحم کیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ مسلمان نہیں ہوا، بیوی مسلمان نہیں ہوئی، لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے والد مسلمان۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دے کہ میں تمہارے طرح انسان ہوں، تم کہتے ہو کہ ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے، سینے بند ہیں، پردے پڑے ہوئے، تو ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، پھر میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اللہ دے گا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یوحی الیہ، میرے طرف وحی آتی ہے اور میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو پیغمبر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا ان کا کام ہوتا ہے۔ ہدایت کے لیے ایک تڑپ کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کے اندر کہ مجھے میرا رب مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے۔ تو جب تک تڑپ نہیں ہوگی ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے کئی لوگ محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے ان کے اندر تڑپ نہیں ہوتی۔ کئی غریب جو ہیں وہ ہدایت پہ ہوتے ہیں، کئی بڑے بڑے امیر جو ہدایت کے بار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، یوحی الیہ، میرے طرف وحی کی جاتی ہے، وحی کی وجہ سے وہ ہم سے پھر مختلف ہو جاتے ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہو جاتی ہے، وہ عام انسان کی طرح ہمارے طرح نہیں ہوتے، وہ معصوم ہوتے، گناہ سے پاک ہوتے ہیں، شان ان کی بہت بڑی ہے، لیکن ہے انسان۔ فرمایا کہ وحی کس چیز کی جاتی ہے؟ الہکم الہ واحد،
تمہارا پروردگار، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، حاضر ناظر، مختار کل، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ذات وہ ایک ہے۔ ہمیں یہ وحی کی جاتی کہ اللہ کو ایک مان لو بس۔ انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ اللہ کیا ہے جی؟ اللہ ایک ہے۔ فاستقیموا، بس سیدھے چلو، الہ اللہ کی طرف، واستغفروا، اور اس سے بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے تو ہلاکت ہے، تباہی۔ تباہی کیا ہے؟ جیسے ہی مریں گے بس سیدھے جہنم، تباہی ہے۔ وویل للمشرکین، مشرکین کے لیے، کافر کے لیے تباہی ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ فرمائے ان کافروں کی کچھ صفات کیسی ہیں؟ یہ ہے الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، کافروں کی ایک اور صفت کیا ہے جی؟ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو مسلمانوں میں بھی کئی ایسے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، باقی سارے کام کریں گے۔ بہت کم لوگ میں نے دیکھے جن کو پریشانی ہوتی ہے ہماری زکوٰۃ رہ نہ جائے۔ اکثریت جو ہے وہ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں محلوں میں، خاص ہمارے محلے میں نہیں، کہ اگر وہ ایک آدمی زکوٰۃ نکالے تو پورے محلے میں کوئی غریب نہ رہے۔ نکالتے ہوں گے لیکن کدھر جاتی ہے ہمیں نہیں پتا، ہم نے نہیں دیکھی آج تک ان کی زکوٰۃ کے کس کو دیتے ہیں۔ ارب پتی، کروڑوں پتی، تو زکوٰۃ بھی پھر اتنی بنتی ہے۔ جن کی 10 اور 12 کوٹیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، پلازے ہیں، تو ان کی تو زکوٰۃ بنتی ہے نا، وہ تو کروڑوں میں بنتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ کافروں کی صفت ہے۔ اللہ پر کیا فرماتے ہیں؟ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، اور دوسری ان کی خرابی یہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ سارا کرنا، نیکی کرنا، برائی کرنا، یہ آخرت پر منحصر ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے جانا ہے آخرت میں، مجھ سے پوچھ گچھ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر انسان گناہ سے بچے گا۔ اگر آخرت کا عقیدہ نہیں، جس طرح آج کل مسلمانوں کا بھی نہیں، پھر دیکھی جائے گی، پتر لگتے ہو دیکھی جائے گی۔ ہاں جی، دیکھی تو جائے گی لیکن بتا بھی تو دیا نا۔ فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، ایک تو زکوٰۃ دی ہے، دوسرے آخرت کو نہیں مانتے۔ اور فرمایا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایمان شرط ہے اور عمل صالح اس کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میری نیت صاف ہے، میری نماز بس نیت میری صاف ہے، نماز کی کیا ضرورت؟ تو عامل الصالحات کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ نماز تو نہیں پڑھتا، ذکر تو نہیں کرتا، زکوٰۃ تو نہیں دیتا، روزہ تو نہیں رکھتا، تو یہ تو عمل صالحات تو یہ ہے۔ تو یہ اگر نہیں کرتا تو پھر کس طرح تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ جو اجر ختم، دنیا میں تو ایک چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی پھل درخت سے توڑتے ہیں تو اس ٹائم وہ پھل دوبارہ نہیں ملتا، پھر سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ملے گا۔ لیکن جنت میں جیسے ہی پھل توڑیں گے دوسرا لگ جائے، غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔